بدھ کا سورج گرہن کہیں آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے، بس یہ 3 کام کر لینا۔ اتفاق سے رواں ہفتے بدھ 12 اگست 2026 کو دنیا میں اس سال کا سب سے بڑا مکمل سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ بدھ کے روز گرہن کی مناسبت سے آپ کو یہ 3 کام لازمی کرنے چاہیے۔ نمبر 1، نماز کسوف۔ سورج گرہن کی خصوصی نماز کی ادائیگی حکم اور طریقہ۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل رکوع اور سجدوں والی خصوصی نماز ادا فرمائی، جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ یہ نماز گرہن شروع ہونے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کے دورانیے میں پڑھی جاتی ہے۔ چونکہ یہ گرہن پاکستان میں رات کے وقت ہوگا، نظر نہیں آئے گا، اس لیے یہاں یہ نماز ادا نہیں کی جائے گی، لیکن جن ممالک جیسے اسپین، برطانیہ وغیرہ میں یہ بدھ کی شام نظر آئے گا، وہاں کے مسلمانوں پر یہ سنت موقدہ ہے۔ نماز کسوف کا تفصیلی طریقہ اور احکام جنہوں نے پڑھنی ہے وہ اس کا نوٹ دے لیں۔ چونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس لیے اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں گرہن نظر آ رہا ہو تو اس کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ جماعت اور اذان۔ اس نماز کے لیے کوئی اذان یا اقامت نہیں ہوتی، بلکہ بلند آواز میں الصلاۃ الجامعۃ، نماز تیار ہے پکارا جاتا ہے۔ یہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، تاہم خواتین گھروں میں اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ طویل رکوع اور قیام۔ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں عام طور پر 2 قیام اور 2 رکوع کیے جاتے ہیں، یعنی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اور لمبی سورت پڑھ کر رکوع کریں، پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں، پھر دوسرا رکوع کریں اور پھر سجدے میں جائیں۔ دعا۔ نماز کے بعد امام گرہن ختم ہونے تک طویل دعا کراتا ہے۔ نمبر 2، بدھ کے دن گرہن کثرت سے استغفار، دعا اور صدقہ خیر۔ صدقہ خیر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو اور صدقہ دو۔ حکمت اسلام میں گرہن کو کسی کی موت یا پیدائش کا سبب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی اور قیامت کی یاد دہانی قرار دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن اس وقت کو عام سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے توبہ اور استغفار میں گزارنا چاہیے۔ نمبر 3، سائنسی احتیاط۔ ننگی آنکھ سے دیکھنے سے مکمل گریز۔ حفاظتی تدابیر۔ اگر آپ دنیا کے ایسے حصے میں موجود ہیں جہاں بدھ کو یہ گرہن نظر آئے گا، جیسے یورپ یا امریکہ کے، تو اسے براہ راست ننگی آنکھ یا عام چشمے سے دیکھنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ نقصان۔ سورج کی تیز شعاعیں آنکھوں کے پردے ریٹین کو مستقل طور پر جلا سکتی ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے صرف اور صرف منظور شدہ سولر فلٹر یا مخصوص ایکسپلس گلاسز یوز کرنے چاہیے۔ نمبر 3، صدقہ کریں اور سب کے لیے خیر مانگیں اور اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ ناظرین کرام، سب کے لیے دعا مانگیں اور آپ خود بھی استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ بدھ کے دن گرہن لگنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی مختلف من گھڑت باتیں یا نحوست کے نظریات محض توہم پرستی ہے۔ اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا آپ اس بدھ 14-12 اگست کو ہونے والے سورج گرہن کے عالمی اوقات بھی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ لائیو کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گی۔ بدھ کے دن گرہن کے حوالے سے توہمات کی حقیقت۔ مشرقی معاشروں میں بدھ کے دن اور سورج گرہن کو لے کر کئی من گھڑت باتیں مشہور ہیں، جن کی اسلام اور سائنس دونوں نفی کرتے ہیں۔ مطلب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین کے لیے جو افواہیں ہیں، یہ سخت وہم پایا جاتا ہے کہ گرہن کے دوران حاملہ خواتین چھری کا استعمال نہ کریں، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، گھومتے رہنا چاہیے، باہر نہ نکلیں یا سیدھی لیٹیں ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا۔ سائنس اور اسلام کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ایک
فلکیاتی سایہ ہے جو ماں یا بچے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کا خراب ہونا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرہن کے دوران پکا ہوا کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاہم احتیاطاً کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنا بہتر ہے۔ بدھ کے دن کی نحوست اسلام میں کسی بھی دن یا وقت کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ گرہن کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے نہیں لگتا، جس کی موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اس نے اتنا ہی جینا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اگر لائیو دیکھنا ہے پاکستان میں تو یہ ہونا نہیں ہے، جو ایسے علاقے میں ہے جہاں اندھیرا ہوگا تو آپ اسے انٹرنیٹ پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اور دیگر فلکیاتی ویب سائٹ جیسے TimeData.com اپنے یوٹیوب چینل پر اس مکمل سورج گرہن کی لائیو سٹریمنگ دکھائیں گے، جہاں سے آپ گھر بیٹھے بھی رنگ آف فائر اور مکمل اندھیرے کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو شوق ہے نا کہ آپ نے سورج گرہن دیکھنا ہے تو آپ لائیو دیکھیں، براہ راست دیکھیں۔ نمبر 3، سائنسی تفصیلات اور لائیو دیکھنے کا طریقہ۔ پاکستان میں یہ رات کو کیوں ہے؟ چونکہ 12 اگست کی رات پاکستان میں سورج غروب ہو چکا ہوگا، رات 8:34 سے 12:58 تک، اس لیے ہماری زمین کا یہ حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم پاکستان میں اس کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو لائیو دیکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ پاکستان یا ایسے علاقے میں ہیں جہاں اندھیرا ہوگا تو آپ اسے انٹرنیٹ پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا اور دیگر فلکیاتی ویب سائٹ جیسے TimeData.com اپنے یوٹیوب چینل پر اس مکمل سورج گرہن کی لائیو سٹریمنگ دکھائیں گے، جہاں سے آپ گھر بیٹھے رنگ آف فائر اور مکمل اندھیرے کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شیڈول، چونکہ پاکستان میں اس وقت رات ہوگی تو اس لیے یہ یہاں نظر نہیں آئے گا۔ رات کے وقت صرف چاند ہوتا ہے، نہ سورج نہیں ہوتا۔ لیکن لائیو سٹریمنگ دیکھنے کے لیے اوقات یہ ہیں: گرہن کا آغاز جزوی طور پر 12 اگست کی رات 8:34 PM، مکمل گرہن کا آغاز ٹوٹلی رات 9:58 PM۔ گرہن کا عروج ہوگا پاکستان کے ٹائم میں 10:46 PM، جب چاند سورج کو پوری طرح ڈھانپ لے گا۔ مکمل گرہن کا اختتام رات 11:34 PM کو ختم ہو جائے گا۔ مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جزوی بھی ختم ہوگا اور مکمل بھی 13 اگست کی رات تک۔